مصر و شام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق قحط پڑا اور پھر حضرت یوسف کی اللہ داد قابلیت کے جوہر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں غلے کی تقسیم کا ایسا اچھا انتظام کیا کہ لوگوں کو قحط معلوم ہی نہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا فیض مصر ہی میں نہ تھا، جو بھی کہیں سے آتا مناسب دام دیتا اور کافی غلہ لے کر جاتا۔ اس میں مصر کا بھی بھلا تھا اور مخلوق اللہ کا بھی۔ قحط میں لوگوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی، لیکن غلہ نہ ملنے کی وجہ سے لوگ روپے کے ہوتے ہوئے بھی بھوکوں مرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا معقول بندوبست کیا اور ان کے یہاں سے کوئی محروم نہیں ہوا۔ حضرت یوسف کی سخاوت اور رحم دلی کی تعریف جگہ جگہ ہو رہی تھی۔ ہر شخص کی زبان پر حضرت یوسف کا نام اور ان کے حسن انتظام کی تعریف تھی۔ یہ خبر تمام شہروں میں پھیل گئی۔ شام کے رہنے والوں نے بھی سنا کہ مصر کی حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو بڑا اللہ والا اور بڑا سخی ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر کے خزانے پر جو نیا حاکم ہوا ہے، اس کی سخاوت اور ہمت کی بہت تعریف سنی ہے۔ جو اللہ کا بندہ اس کے پاس جاتا ہے وہ خوش ہو کر آتا ہے۔ تم بھی روپے لے جاؤ اور غلہ خرید لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جانے کو کہا، لیکن بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ نہیں جانے دیا، کیونکہ حضرت یوسف کے بعد بنیامین حضرت یعقوب کی آنکھ کا تارا تھے اور بنیامین کی طرف سے بھی ان کو اطمینان نہ تھا۔ طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ذرا دیر کے لیے بھی علیحدہ نہ کرتے تھے۔ غرض یہ سب بھائی مصر کی طرف چلے اور ان کے دل میں اس کا تصور بھی نہ تھا کہ مصر کا حاکم کون ہے۔ وہ کیا سمجھ سکتے تھے کہ مصر کا حاکم وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا کنویں میں کام تمام ہو چکا ہوگا۔ ان کا خیال اس کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے کچھ غلط نہ تھا۔ اندھے کنویں میں کون بچ سکتا ہے، پھر ایسا گہرا اور اندھیرا کنواں اور خوفناک جنگل میں۔ جب یہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہلی نظر میں پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا، یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی، مجھے بچا لیا، ورنہ یہ لوگ تو اپنے خیال میں مجھے قتل کر چکے تھے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی بردباری اور سمجھ تھی کہ انہوں نے بھائیوں سے کوئی بات نہیں کی، نہ ان کو ذلیل کرنا چاہا۔ ان سے انجان بن کر پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ بھائیوں نے کہا، کنعان سے۔ حضرت یوسف نے پوچھا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ ایک بھائی نے کہا، یعقوب نام ہے، اسحاق کے بیٹے اور ابراہیم کے پوتے ہیں۔ حضرت یوسف نے پوچھا، تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہمارا ایک چھوٹا بھائی اور بھی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا، اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا، والد صاحب نے ان کو نہیں بھیجا، وہ اس کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے پاس سے علیحدہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا، کیوں، کیا وہ بہت چھوٹے ہیں؟ تو کہا، نہیں، یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا۔ وہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ جنگل میں کھیلنے گیا، ہم نے اس کو سامان کے پاس بٹھا دیا اور ہم دوڑ میں مصروف ہو گئے، اتنے میں بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا۔ اسی وجہ سے بابا جان بنیامین کو کہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دل میں بھائیوں کے اس سفید جھوٹ پر بہت ہنسے، لیکن ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نوکروں کو حکم دیا کہ ان کے لیے کھانا لاؤ اور یہ جو کچھ روپیہ لائے ہیں ان کو ان کے سامان میں رکھ دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بے اختیار جی چاہا کہ اپنے بھائی بنیامین کو دیکھیں،
مگر دل پر قابو پیے بیٹھے رہے، بھائیوں کو کھانا کھلا کر غلہ دے کر رخصت کیا، اور چلتے وقت تاکیداً کہا کہ اپنے باپ سے کہہ کر بنیامین کو ضرور لانا، اگر نہ لاؤ گے تو غلہ وغیرہ کچھ نہ پاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے شہر کنعان میں آئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ کہا، بابا جان، بادشاہ نے بنیامین کو بلایا ہے اور تاکید کی ہے کہ ضرور لانا۔ بابا جان، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، اگر نہیں بھیجیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، پھر غلہ وغیرہ کچھ نہ پائیں گے۔ بھیج دیجیے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں پھر تم پر اعتبار کر لوں اور تم کو امانت دار سمجھ لوں، جیسے یوسف کے معاملے میں سمجھا تھا؟ کیا تم نے یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت مجھ سے نہیں کہا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے؟ کیا تم یوسف کا قصہ بھول گئے ہو؟ میں کیسے مان لوں کہ تم حفاظت کرو گے؟ اللہ بہتر حافظ ہے، وہ بڑا رحیم اور بہت مہربان ہے۔ جب بیٹوں نے اپنا سامان کھولا تو روپیہ جتنا لے گئے تھے سب کا سب رکھا تھا۔ کہا، بابا جان، بادشاہ مصر بڑا سخی ہے، جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ دیکھیے، غلہ دے دیا اور قیمت نہیں لی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں گے تو امید ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ نفع ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا نام لے کر عہد نہ کرو۔ عہد کرو کہ ہم ان کو لائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی ایسی مصیبت پیش آ جائے کہ تم بالکل مجبور ہو جاؤ۔ انہوں نے عہد کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کہو کہ جو کچھ ہم عہد کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ جب پورا عہد لے لیا تو بیٹوں سے کہا، جاؤ اور بنیامین کو بھی لے جاؤ، مگر دیکھو ایک دروازے سے سب داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو باپ کے ارشاد کے مطابق الگ الگ دروازوں سے ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اپنے پاس بٹھا لیا اور چپکے سے کہا کہ میں تمہارا بچھڑا ہوا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ خوشی کی بات ہی ہے، اس خوشی کو کوئی زمانے کے بچھڑے ہوئوں سے پوچھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک زمانے کے بعد بھائی سے ملے تھے، بہت کچھ باتیں کر ڈالی، ماں باپ کی خیریت دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ کسی ترکیب سے بھائی کو روک لیں، مگر یہ کیسے ہوتا؟ بنیامین کو دوسرے دن کنعان جانا تھا۔ بھائی عہد کر کے آئے تھے کہ ہم ان کو ساتھ لے کر آئیں گے، اب وہ چھوڑ کر کیوں جانے لگے؟ یہ بھی ممکن نہ تھا بغیر کسی سبب، کسی جرم کے بنیامین کو روک لیتے۔ یہ بھی خیال تھا اگر میں نے بنیامین کو بغیر کسی سبب کے روک لیا تو لوگ اپنے دل میں کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ بادشاہ نے ایک کنعانی کو بغیر کسی جرم کے قید کر لیا، ظلم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عقل مند تھے، بہت غور و فکر کے بعد ایک تدبیر نکالی۔ جب بھائیوں کو غلہ دلوا دیا تو اپنے پانی پینے کا قیمتی پیالہ بنیامین کے غلے میں چپکے سے رکھوا دیا۔ یہ لوگ سامان لے کر جب کچھ دور نکل گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس قافلے کو آواز دو، میرا پیالہ چوری ہو گیا ہے اور مجھے ان پر شبہ ہے۔ ایک شخص نے آواز دی، اے قافلے والوں، پلٹو، تم پر چوری کا شبہ ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی حیرت میں آ کے پلٹے، ان کو بہت برا معلوم ہوا، کہنے لگے، آپ کی کیا چیز کھو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، جو اس کو لے آئے گا اس کو ایک اونٹ غلے سے بھرا ہوا انعام میں ملے گا۔ بھائیوں نے کہا، معاذ اللہ، ہم تمہارے ملک میں نہ چوری کرنے آئے نہ فساد کرنے، طرح سمجھ لو کہ ہم نہ فسادی ہیں نہ چور ہیں۔ اس آدمی نے کہا، اگر پیالہ تمہارے سامان میں نکل آیا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، جس کے سامان میں نکل آئے اس کو بادشاہ اپنا غلام بنا لے۔ کنعان کا قانون یہی تھا، اس لیے حضرت یوسف نے یہ تدبیر کی۔ بس تلاشی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے ان بھائیوں کے سامان کھولے گئے اور دیکھا گیا، مگر پیالہ نہ ملا۔ بعد میں بنیامین کا سامان کھولا گیا تو پیالہ نکل آیا۔
اب تو بھائی بہت نادم ہوئے، مگر اب کیا کریں اور کیا بولیں۔ ندامت چھپاتے ہوئے اور اپنے آپ کو بری کرتے ہوئے بولے، تعجب کی بات نہیں، یوسف ہی کا تو بھائی ہے، یوسف نے بھی چوری کی تھی، یہ کیوں نہ کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات سن کر غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط سے کام لیا۔ سمجھے کہ ان کی طعن و تشنیع کی باتوں سے کچھ کام نہ چلے گا، نرمی سے کام لینا چاہیے۔ کہنے لگے، اے بادشاہ، بنیامین کے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ پہلے ہی سے یوسف کے صدمے سے نڈھال ہو رہے ہیں، اب تو شاید ان کی زندگی ہی ختم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ تو بڑا ظلم ہے کہ مجرم کو چھوڑ دوں اور بے گناہ کو قید کر لوں۔ پیالہ نکلے اس کے پاس سے، گرفتار تم کو کروں۔ تدبیر سے دونوں بھائیوں کو ایک جگہ رہنے کا موقع ملا، دونوں بہت خوش ہوئے۔